آج ہم بات کرنے والے ہیں آئی رنکلز یا جھریوں کے بارے میں۔ آج کل یہ مسئلہ بہت کامن ہے، ہر دوسرا شخص اس مسئلے کا شکار ہے۔ ویسے تو جھریاں ایک خاص عمر یا ایک خاص مدت کے بعد ظاہر ہونے لگتی ہیں، لیکن اگر یہ ارلی ایج میں ہی ظاہر ہونے لگیں، مطلب ایک خاص وقت سے پہلے ہی نظر آئیں، تو واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہاں پہ میں جھریوں کی دو اقسام آپ کو بتاؤں گی، ایک ہے اسٹیٹک رنکلز اور ایک ہے ڈائنامک رنکلز۔ ایسے لوگ جو اپنے فیشیل ایکسپریشن کا زیادہ یوز نہیں کرتے، مطلب زیادہ غصہ نہیں کرتے، نہ زیادہ ہنستے ہیں، پھر بھی ان کے چہرے کے کچھ مخصوص حصوں پہ فائن لائنز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان لائنز یا جھریوں کو اسٹیٹک رنکلز کہتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو بہت زیادہ اسمائل کرتے ہیں تو ان کے چیکس یا آئی ایریا کے پاس فائن لائنز یا رنکلز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ غصے کی وجہ سے یہ لائنز فور ہیڈ یعنی ماتھے پر بھی نمایاں ہوتی ہیں۔ انہیں ڈائنامک رنکلز کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ جھریاں پڑتی کیوں ہیں۔ جب ایک خاص ایج مطلب 40 سے 50 کے درمیان آپ کو جھریاں نظر آئیں تو وہ ایک نیچرل پروسیس ہے، پر کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس مخصوص ایج میں ہی آگے کیوں جھریاں پڑتی ہیں، تو وجہ یہ ہے کہ ہماری اسکن کے ٹیشوز کے اندر ایک پروٹین ہوتی ہے جسے کولاجن کہتے ہیں۔ ایک مخصوص وقت کے بعد اسکن میں کولاجن کی کمی کی وجہ سے جھریاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ بیسیکلی کولاجن کا کام ہی اسکن کو ٹائٹ رکھنا ہے، لیکن جب اس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو اسکن ایک نیچرل طریقے سے ایک خاص دور میں انٹر ہو جاتی ہے جہاں جھریوں کا آغاز ہوتا ہے۔ بیسیکلی کولاجن کی کمی 50 to 60 کی ایج میں سامنے آنے لگتی ہے۔ جھریوں کا مسئلہ ایک خاص وقت سے پہلے بھی سامنے آنے لگا ہے، جس کو پری میچور رنکلز یا پری میچور ایجنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ رنکلز وقت سے پہلے کیوں ہوتی ہیں؟ سب سے بڑا اور مین ریزن ہے الٹرا وائلٹ ریڈیشنز۔ الٹرا وائلٹ ریز سپیڈ اپ کر دیتی ہیں نیچرل ایجنگ کے پروسیس کو۔ الٹرا وائلٹ ریز اسکن کے کنیکٹیو ٹیشوز میں سے کولاجن کا بریک ڈاؤن کرتی ہیں اور کولاجن کو بننے نہیں دیتی۔ الٹرا وائلٹ ریز پگمنٹیشن کو بھی بڑھاتی ہیں، جس سے بہت ہی کم عمر میں فائن لائنز آپ کے چہرے پر نمایاں ہونے لگتی ہے۔ دوسری اہم وجہ ہے اسموکنگ اور ان بیلنس ڈائٹ۔ یہ فیکٹرز بہت اہم رول پلے کرتے ہیں فائن لائنز اور رنکل کی اپیئرنس میں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پری میچور ایجنگ کی سب سے بڑی وجہ سورج سے آنے والی شعاعیں ہیں، فوٹو ایجنگ، یعنی سورج کی روشنی سے ہونے والی ایجنگ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ جب بھی باہر نکلیں سن بلاک لگا کر نکلیں۔ وہ لوگ جو زیادہ سن ایکسپوجر کرتے ہیں انہیں سن بلاک لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایک بار سن بلاک استعمال کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر پورے دن رہے گا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ 3 گھنٹے کے بعد سن بلاک اپنا اثر کھو دیتا ہے، تو آپ کو ہر 3 گھنٹے کے بعد سن بلاک لگانا چاہیے۔ سائنٹیفک ریسرچ کی مدد سے رنکلز کا ایک اور علاج سامنے آیا ہے جس کو بوٹاکس کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا انجیکشن ہے جو انتہائی احتیاط سے لگوایا جاتا ہے۔ بوٹولینم ٹاکسن ایک بیکٹیریا کلاسٹریڈیم بوٹولینم کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی حیرت انگیز بات ہے کہ ایک بیکٹیریا کی ہیلپ سے آپ اپنی جھریوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ وہ بیوٹیشنز جن کے پاس کوئی ڈاکٹریٹ یا میڈیکل کی ڈگری نہیں ہے یا ان کا بیک گراؤنڈ اس طرح کا نہیں ہے، وہ بالکل کوشش نہ کریں بوٹاکس کو استعمال کرنے کی یا اس سے کسی اور کو فائدہ پہنچانے کی۔ اگر آپ ایک نان ایکسپیرینس پرسن سے بوٹاکس اپنی اسکن پہ اپلائی کرواتے ہیں تو یہ بہت خطرناک نتائج بھی دے سکتا ہے۔ بوٹاکس کا اثر ہر 6 مہینے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، مطلب کہ آپ کو ہر 6 مہینے کے بعد بوٹاکس اپنی اسکن پہ اپلائی کروانا پڑتا ہے۔ اس کو لگانے کا ایک خاص طریقہ ہے جو صرف ایک پروفیشنل ڈرماٹولوجسٹ ہی لگا سکتا ہے۔ ہمیشہ اس ڈاکٹر یا اسپیشلسٹ کے پاس جائیں جو تجربہ کار اور پروفیشنل ہو۔
جھریاں ہونے کی ایک اور وجہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، جو ہے وٹامن سی کی کمی۔ وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے بھی آپ کو اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سیٹرس مطلب کھٹے پھلوں کا استعمال کیا کریں، خاص طور پر اورنج کا۔ ایسی غذائیں لیں جن میں ریٹینوائڈز ہیں، جیسے کہ گاجر، خوبانی، پالک، کیونکہ ان میں بیٹا کیروٹین وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، جو اسکن سے جھریوں کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ کولاجن سے بھرپور غذائیں استعمال کریں، لیکن ایک خاص مقدار میں، جیسا کہ گوشت، انڈا، دودھ اور مچھلی۔ بیلنس ڈائٹ پر فوکس رکھیں اور فاسٹ فوڈ کا استعمال کم کر دیں۔ مجھے امید ہے میری اس ریسرچ سے آپ کو فائدہ پہنچے گا اور یہ معلومات آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔